حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کا منصب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور صحابہ کرام سے بیعت لینے لگے تو معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے منافقین سرگرم ہو گئے اور انہوں نے اچھا موقع جانچتے ہوئے اور لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگاتے ہوئے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہونے والی اس رنجش اور عداوت کو طول دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کیا اور انہیں یہ باور کروانا شروع کیا کہ خلافت کے صحیح حقدار تو آپ ہیں۔ معاویہ کو حضرت علی کے خلاف اکسانے والے اور جنگ کا مشورہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ دو صحابی رسول اور ام المومنین حضرت عائشہ حضرت عثمان غنی کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو ان سے اختلاف رکھتی تھی۔ انہی اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ غلطیاں حضرت عثمان سے بھی سرزد ہوئیں جن میں سر فہرست مروان اور اس کے باپ کے لیے نرم رویہ تھا، یعنی مروان اور اس کے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، اور خلیفہ اول اور دوم نے بھی جب ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دی تو حضرت عثمان غنی نے رشتہ دار ہونے کی بنا پر نہ صرف ان کو واپس بلا لیا بلکہ اپنا خاص سیکرٹری بھی مقرر کیا، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ یزید بن حبیب روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد ابی سرحہ جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اسکلان میں رہنے لگے تھے، یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے اور حضرت عثمان نے ان کو مصر کا گورنر بنا کر مصر بھیجا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض راوی ابن سرح کو مرتد قرار دیتے ہیں، خیر وہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر پہلے بھی ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں۔ یزید بن حبیب کہتے ہیں کہ ابن سرح نے معاویہ کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا اور کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ یعنی معاویہ کے ساتھ نہیں رہوں گا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ عثمان کے قتل کا خواہاں تھا۔ پھر وہ اسکلان میں ہی وفات پا گئے۔ حافظ ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں اور یہ روایت قابل بھروسہ ہے۔ واضح رہے کہ کچھ مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ امارت ملنے کے بعد امیر معاویہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا تھا، جیسا کہ ابن جریر اور امام سیوطی نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ اور شام کے علاقہ حمص میں جبل الجلیل کے مقام پر ایک قید خانے کا تذکرہ کیا گیا جہاں پر معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی میں سے جس کی نشاندہی ہو جاتی اس کو قید کر لیا کرتے تھے، اور جو قتل عثمان میں شرکت یا معاونت کا اقرار کرتا یا اس پر حجت قائم ہو جاتی تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اس طرح کے چند اشخاص کا تذکرہ ملتا ہے جن کو اسی جرم کی پاداش میں قید کیا گیا، وہ قید سے بھاگے پھر دوبارہ ان کو پکڑ کر قید کر لیا گیا۔ لیکن دوسری جانب یہ حقیقت بھی بہت تلخ ہے کہ 40 دن کے محاصرے کے دوران بھی باغیوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کوئی لشکر مدینہ نہ پہنچ پایا۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ عثمان غنی کا عزم تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے پرہیز کیا جائے، خصوصاً اہل مدینہ کی خون ریزی ہرگز نہ کی جائے۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے دارالخلافہ سے باہر فوجوں سے مدد طلب بھی کی تھی اور اس پر زور دیا، نہ کہ اس لیے کوئی پلاننگ کی۔ مغیرہ ابن شعبہ ایام محاصرہ میں حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ باہر نکل کر بلوائیوں کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس ان سے زیادہ قوت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے عقب میں ایک اور دروازہ بنا لیں اور وہاں سے نکل کر مکہ یا شام کو روانہ ہو جائیں۔ عثمان غنی نے وہی جواب دیا جو وہ کئی بار دے چکے تھے کہ میں اپنا دار ہجرت قطعا نہ چھوڑوں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خون بہانے والا شخص ہرگز نہیں بنوں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ملتا جلتا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمرے کا احرام باندھ لیں تاکہ آپ کی جان ان کے لیے حرام ہو جائے، شام کو چلے جائیں یا پھر تلوار اٹھا لیں کیونکہ ان باغیوں سے قتال کرنا جائز ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ لوگ احرام باندھنے کے بعد بھی میرا خون بہانا جائز سمجھیں گے، میں خوف زدہ ہو کر شام کو بھاگنا بھی نہیں چاہتا اور اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی جان نہ لی گئی ہو۔ ایک روایت کے مطابق جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حبیب بن مسلمہ قہری کی کمان میں ایک لشکر مدینہ بھیجا۔ یزید بن شعبہ مقدمہ پر تھے، 1000 خچر سواروں کے ساتھ گھوڑے اور لدے ہوئے اونٹ بھی چل رہے تھے۔ یہ لشکر خیبر کے مقام پر پہنچا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آ گئی۔ شام سے ایک اور لشکر یزید بن اسد کی قیادت میں وادی کرہ تک پہنچ پایا۔ مجاشہ بن مسعود کی قیادت میں بصرہ سے چلنے والا جیش ربضہ تک آیا۔ اس سانحے کی
اطلاع ملی۔ امام ظاہری اور امام طبری اس بات پر بھی متفق ہیں کہ معاویہ نے حضرت عثمان کی شہادت کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ قاتلین عثمان کو قتل کریں یا ان سے قصاص لیں، پھر اہل شام ان کی بیعت کریں گے۔ لیکن سیدنا علی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حالات اس قدر تلخ ہیں کہ میں قاتلین عثمان کو نہ تو سزا دے سکتا ہوں نہ گرفتار کر سکتا ہوں۔ اگر تمام مسلمان یکجا ہو کر میری بیعت کریں اور مجھے مضبوط کریں، پھر میرے ساتھ مل کر مجرمین عثمان کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دیں۔ لیکن مورخین گواہ ہیں کہ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ معاویہ نے قاتلین عثمان کو قتل کرنے کا بہانہ بنا کر حضرت علی کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور بغاوت کو ہوا دی، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں سیدنا زبیر بن عوام اور طلحہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجمعین بھی اس باغیانہ ہوا کی زد میں آئے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک لشکر لے کر جنگ جمل میں ان کے مقابل ہوئے، جس سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ محترم ساتھیوں، بعض شدت پسند عناصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر یہ الزام بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت میں بالواسطہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے تھے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو خود سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پہلے خلیفہ بھی بن سکتے تھے، کیونکہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اہل اور حقدار تھے۔ مگر وہ الگ بات ہے کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر ابو بکر صدیق بنی سعدہ میں ہونے والے اجتماع میں مسلمانوں کے خلیفہ چن لیے گئے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام حضرت علی کے سر پر لگانا سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ سانحہ شہادت کے بعد نعمان بن بشیر حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی اہلیہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر معاویہ بن ابی سفیان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہ اشیاء دمشق کی جامع مسجد میں آویزاں کر دیں اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیے بغیر چین سے نہ بیٹھنے کی قسم کھائی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ بلوائیوں کے نہ ٹلنے کی واحد اور اہم ترین وجہ کیا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ امیر المومنین نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عثمان آخری وقت تک اپنے پاس موجود لوگوں کو قتال سے باز رہنے کی قسمیں دیتے رہے۔ محمد بن سیرین کی روایت کے مطابق تب ان کے پاس 700 کے قریب آدمی تھے۔ عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن، امام حسین اور مروان مزاحمت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے سختی سے روک دیا۔ انصار مدینہ نے پیشکش کی کہ ہم پھر سے اللہ کے انصار بن جاتے ہیں۔ جواب ملا، قتال نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر تم نے میری خاطر ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا ساری انسانیت قتل ہو گئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، جن لوگوں نے حضرت عثمان کا ساتھ چھوڑا انہیں معذور مانا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ روز قیامت عثمان ہی فیصلہ کریں گے کہ کس نے انہیں قتل کیا اور کس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کی اہلیہ سے ان کے قاتل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی پہچان نہیں، تاہم انہوں نے محمد بن ابی بکر کی کارروائی سے ان کو آگاہ کیا۔ جب حضرت علی نے محمد بن ابی بکر سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں عثمان غنی کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا، لیکن انہوں نے میرے والد کا ذکر کیا تو میں توبہ کر کے واپس لوٹ آیا۔ باخدا میں نے انہیں پکڑا نہ کہ قتل کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، یہ سچ کہتا ہے، لیکن اسی نے قاتلوں کی رہنمائی کی۔ امام طبری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے کوئی طبعی موت نہ مرا، ان میں سے کچھ پاگل ہو گئے۔ کنانہ بن بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک سیاہ فام مصری جبلہ کو، جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان سے بدزبانی کی اور انہیں قتل کی دھمکیاں دیں، اس حال میں دیکھا کہ ہاتھ پھیلا کر راہوزاری کر رہا تھا کہ میں ہی قاتل ہوں۔ محمد بن ابی بکر کو گدھے کے پیٹ میں ڈال کر گدھے کو آگ لگا دی گئی۔ عمیر بن دابی نے حضرت عثمان کے گال پر اس وقت تھپڑ مارا تھا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، پھر ان کی میت پر حملہ کیا۔ اس کا ہاتھ سوکھ کر لکڑی کی طرح سخت ہو گیا۔ آخرکار حجاج نے اس کی گردن اڑا دی۔